الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جیسا کہ ہم نے کل کے درس کے اندر اتباع سنت کی معنی اور مفاہیم اور اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ جیسا کہ اتباع کے معنی ہم نے بتایا تھا کہ پیچھے چلنا، اقتداء کرنا، مکمل فرما برداری کرنا، بغیر اپنے خواہش کو مقدم رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا۔ تو اس کے بعد سنت کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے کچھ 3 چیزیں بتائی تھیں۔ پہلے سنت قول، یعنی کہ اللہ کے نبی نے جو بولا، فعل جو اللہ کے نبی نے کیا۔ تیسرا، اللہ کے نبی نے خاموشی سے اجازت دی۔ اس کی مثالیں آج کے درس کے اندر ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ سنت کی اقسام 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4 ہیں، میں 3 بولا، 4 ہے۔ سب سے پہلا سنت قول، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا، یعنی کہ وہ باتیں یا احکام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا۔ مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1، صحیح مسلم حدیث نمبر 1907۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اس لیے یہ نیت قولیہ ہوا۔ یعنی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم جو بھی اعمال کرتے ہو وہ تمہاری نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کا بولنے والی سنت ہوئی، سنت قولیہ۔ دوسری مثال، اللہ کے نبی نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ اللہ کے نبی نے اپنے زبان سے بولا، کیا بولا؟ نماز ایسے پڑھو جیسے کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 631۔ اللہ کے نبی نے بولا، اس کو بولتے سنت قولیہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سنت کا پہلا مطلب کہ زبان سے بولنا، اللہ کے نبی نے جو کرنے کا حکم دیا، کرنے کو جو بولا، وہ سنت قولیہ۔ دوسرا سنت فعلیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو اللہ کے نبی نے خود کیا، یعنی وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور امت نے نہیں دیکھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دوسرا کیا ہے؟ فعلیہ میں وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا لیکن امت نے نہیں دیکھا، ہم دیکھیں کیا؟ ہاں، مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے چہرہ، ہاتھ، سر کا مسح اور پاؤں دھوئے۔ دلیل حضرت عثمان نے وضو کر کے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ اپنے دوستوں کو ہاتھ، پیر، منہ دھو کے بتا رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 164، صحیح مسلم 226۔ دوسری مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، تشہد کیا، یہ سنت فعلیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکعت باندھی، سجدہ کیا، رکوع کیا، یہ اللہ کے نبی کی سنت فعلیہ۔ فعلیہ مطلب کرنا، جو اللہ کے نبی نے کیا۔ تیسری سنت تقریریہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے تاکید کی۔ یعنی کہ 2 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین ایک جگہ پر گئے، جانے کے بعد تیمم کیے، نماز پڑھے۔ اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو کیا کرنا؟ تیمم کرنا۔ تیمم کو اس طریقے سے مٹی میں ہاتھ مارے، اس کو صاف کیے، چہرے پہ ہاتھ ملے، بات ختم، یہ وضو ہو گیا ہمارا۔ 2 صحابہ جو ہے گئے، پانی نہ ملنے پر انہوں نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی۔ بعد میں پانی ملا تو ایک نے نماز دوبارہ ادا کی اور دوسرے نے نہیں پڑھی۔ غالباً عصر کی نماز کا وقت تھا، عصر کی نماز کے لیے دونوں وضو کیے، 2 صحابی ساتھ میں تھے، تیمم پانی نہیں ملا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ لیکن دوسرے صحابی کیا کیے؟ اس میں سے ایک صحابی دوبارہ ان کو پانی ملا تو انہوں نے پانی سے دوبارہ وضو کیا، پھر نماز پڑھا، لیکن ایک اور صحابی نے نہیں پڑھا۔ جو تیمم میں نماز پڑھی اس کو انہوں نے ٹھیک سمجھا، انہوں نے پھر دوبارہ نماز کیا ہے
وضو کر کے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے اعمال کو درست قرار دیا، البتہ دوبارہ نماز پڑھنے والے کو اضافی اجر بشارت دی۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 338۔ اللہ کے نبی نے جو صحابی وضو کر کے تیمم کر کے نماز پڑھے تھے پھر اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھے، ان کو بھی برا نہیں کہا۔ جو نماز نہیں پڑھے پھر پانی ملنے کے بعد ان کو بھی برا نہیں کہا، یعنی کہ خاموشی سے اجازت دے دینا۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہے، یہ بھی سنت سے تقریریہ ہے۔ سمجھ میں آگئی؟ چوتھا سنت وظیفیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصاف اور طریقے کیا لکھیں؟ چوتھا بتائیے، چوتھا کیا ہے؟ آپ کا طریقہ، کسی کام پر خاموشی کی اجازت دینا چاہتا ہے۔ تیسرا آپ کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کان خلق القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھا، یعنی کہ اللہ کے نبی کے اخلاق، اللہ کے نبی کا کردار ہمارے لیے سنت ہے۔ دوسری مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کھاتے، سلام میں پہل کرتے، مسکرا کر ملتے، بیمار کی عیادت کرتے اور نرم مزاجی سے اختیار کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقے اور اوصاف ہیں جن کی پیروی کرنا بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی کسی سے ملتے تو مسکرا کے ملتے، اللہ کے نبی بچوں کے سامنے سے گزرتے تو اللہ کے نبی سامنے سے سلام کرتے، اللہ کے نبی سیدھے ہاتھ سے کھاتے، اللہ کے نبی مسکرا کر بات کرتے، اللہ کے نبی بیمار کوئی ہوتا تو اس کی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے۔ اللہ کے نبی کے اوصاف تھے، ان کی صفت، یعنی کہ میری صفت ہے۔ کچھ لوگوں کی صفت رہتی ہے وہ غصے میں رہتے، کچھ لوگوں کی صفت رہتی ہے وہ ہنستے رہتے، کچھ لوگوں کی صفت رہتی ہے وہ ہمیشہ سیدھے سے رہتے۔ اللہ کے نبی کی اوصاف ہیں کہ اللہ کے نبی مسکرا کر ملتے، اللہ کے نبی سیدھے ہاتھ سے کھاتے، اللہ کے نبی بیٹھ کر پانی پیتے، اللہ کے نبی کسی بیمار کی عیادت میں جاتے، اللہ کے نبی جنازے میں جاتے۔ یہ اللہ کے نبی کے اوصاف بھی ہمارے لیے سنت ہے۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ یہ چوتھا نقطہ۔ اب اس کے بعد 4 نقطوں کی وضاحت ہم نے کر دی کہ اتباع کس کو کہتے ہیں اور سنت کس کو کہتے ہیں، اور اصطلاحی تعریف اتباع سنت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم اور ہر طریقے کو اخلاص کے ساتھ اختیار کرنا اور ہر نئی ایجاد بدعت سے بچنا، یہ سنت کا اصلی معنی ہے۔ اور اس کے بعد قرآن سے دلیل، پہلی دلیل قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اور اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اتباع سنت کا سب سے بڑا فائدہ، کیوں ضروری اتباع سنت؟ پہلی دلیل قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا اگر دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کو کہو کہ وہ اللہ سے اگر محبت کرنا چاہتے ہیں تو کس کی پیروی کرنا؟ اتباع سنت، نبی کا طریقہ اپنانا۔ اور اللہ اگر اتباع نبی کی پیروی کرو گے، اللہ کے نبی کی سنت، قول، فعل، اعمال، اطوار، سب چیزوں کو اپناؤ گے تو فائدہ کیا ہے؟ تحبون اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سبق، اللہ کی محبت کا معیار دعویٰ نہیں بلکہ اتباع رسول ہے۔ بہت اچھی بات بولے ہیں کہ اللہ کی محبت کا معیار دعویٰ نہیں بلکہ اتباع ہے۔ میں محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن ہماری زندگی سنتوں پر نہیں ہے، یہ ہمارا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے۔ دوسری دلیل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ نبی کا ہر طریقہ، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر ہر وہ طریقہ ہمیں بتایا۔ اللہ کے نبی نے کوئی ایسا طریقہ نہیں چھوڑا جس سے ہم ایک سوال ڈال کے، کوشچن مارک ڈال کے پوچھ سکے کہ یہ طریقہ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا۔ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، ہماری تجارتیں، مرنے کے بعد، جینے کے بعد، بچپن میں، بڑھاپے میں، نوجوانی میں، ہر عالم میں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے،
ہمیں ہر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں معلوم ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک انسان یتیم بھی ہے، اللہ کے نبی یتیم تھے، اللہ کے نبی یتیم تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے وہ تربیت ان کے پاس اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے ان کو بتایا کہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ تو ہمیں ہر طریقہ، ہمیں ہر دلیل اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، اب ایک چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان ہو یا بقرعید ہو، چاند کا اناؤنسمنٹ دیکھتے ہیں، کہاں پر کون ڈکلیئر کریں گے، کسی ایک بڑی کمیونٹی سے جب ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو ہم اس چیز کو مان کر چلتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی کا طریقہ ہر چیز کے اندر، آنے والا بات کا زمانہ کچھ بھی ہو، کتنا بھی بڑا اخلاق والا، کتنا بھی بڑا ولی، اللہ کا ولی، پیر، مرشد، بابا، صاحب، جو بھی ہو، ہمارے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتا۔ البتہ کہ تمہارا امام بھی تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ تمہارا آئیڈیل کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری دلیل بتا کر آج کے درس کو ختم کریں گے۔ قرآن مجید کی دلیل ہے مَن یُطِیعِ اللَّهَ مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کے نبی کی اطاعت، اتباع سنت، اس کا فائدہ صرف ایک ہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا، گویا کہ اللہ کے حکم کو ماننا۔ کل کی جو مثال دیا تھا میں نے، وَمَا آتَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کے نبی جو دے اسے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی کا منع کرنا گویا کہ اللہ کے منع کرنے کے برابر۔ دلیل تیسری دلیل ہے میری سورہ نساء آیت نمبر 80، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو 3 آیتیں ہمارے لیے کافی ہیں اتباع سنت کو سمجھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع سنت کو اپنی زندگی میں اپنانے، ہر موڑ پر نبی کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علیہ البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔